بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وصدق الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صلوات الله. اس آیت کو عنوان کلام قرار دینے کا مقصد تھا کہ سرکار سید الشہداء کا تعارف مقصود تھا، مگر نہیں ہو سکا، انشاءاللہ باقی رہے گا. یہ قرآن مجید میں ہر شے موجود ہے، کوئی شے ایسی نہیں کہ جو قرآن میں موجود نہ ہو. تقصیر یہ مدرک کی جانب سے، ادراک کرنے والے کی طرف سے. اگر آپ مجھ سے کوئی سوال کریں، یہ دریافت فرمائے کہ قرآن میں کہاں ہے، اور میں نہ بتا سکوں تو یہ دلیل نہیں ہے کہ قرآن میں نہیں. کیوں؟ کہ میری اصل ہے جہالت. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور علم کچھ ملا بھی وہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تھوڑا سا ہے یہاں. جن کو علم قرآن دے کر بھیجا گیا، اگر وہ جواب نہ دے تو دلیل قرار دیا جا سکتا ہے کہ یہ واضح رہے کہ جس شے کے بارے میں اگر ان کا کلام اور بیان موجود ہے تو خود یہ دلیل ہے کہ قرآن میں ہے. اگر قرآن میں نہ ہوتا تو یہ کبھی نہ کہتے. قرآن میں تھا جبھی فرمایا ہے، اگر قرآن میں نہ ہوتا تو کبھی. بے حد پریشانی تھی مجھ کو کہ امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے حق میں یہ فرمایا کہ ان محبتاً مکتومتاً فی قلوب المؤمنین، یقیناً حسین کی ایک خاص محبت لوگوں کے دلوں میں، مومنین کے قلوب میں ایک خاص محبت ہے حسین کی، کہ جس محبت میں دوسرے معصوم شریک نہیں ہیں. ایک خصوصی محبت ہے حسین کی. یہ امیر المومنین فرما رہے ہیں، توجہ، یہ امیر المومنین کا ارشاد ہے. ان للحسین محبتاً مکتومتاً، ایک خصوص خاص محبت ہے کہ جس میں نہ پیغمبر شریک ہے اس محبت میں. اچھا، اور حسین کی زیارت میں ایک فقرہ ملتا ہے، جملہ ہے، اس سے بھی استفادہ اس کا ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص محبت ہے کہ جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے حسین کا. وہ کیا آپ کی زیارت میں ہے؟ قلوب من والہ قبرہ،
ان لوگوں کے دل کہ جو حسین سے محبت رکھتے ہیں حسین کی قبر ہے. قلوب من والا ہو، یہ قبر سے تعبیر کیوں؟ یعنی ایک تشبیہ ہے کہ جس طرح سے ایک قبر میں دو میت مخلوق ہے، ممنوع ہے. سمجھ رہے آپ؟ ایک قبر میں دو نہیں جلانے، دو میتیں. تو اسی طرح یعنی اس محبت میں کوئی دوسرا شریک ہو، وہ مخصوص حسین کی محبت ہو. صلوات محمد اور آل محمد. قلوب من والاه قبر. حسینیت حسینیت قلوب من والاه قبر. تو قرآن میں یہ چیز ملی. ایک آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ارشاد ہوتا ہے ان الذین آمنوا. یہ عربی زبان میں تین لفظ ہیں، تین: الود، الوداد، المودہ. اور تینوں کے معنی ایک ہی ہے. اد وَيَبْقَى الْأُدُّ مَا بَقِيَ اللِّقَاءُ. اد اس کے معنی بھی محبت کے، اور وداد کے معنی بھی محبت کے، اور مودت اس کے بھی معنی محبت کے. لیکن آئے مودت میں ان تینوں میں انتخاب قدرت نے مودت کا فرمایا. الا الود نہیں کہا، الا الوداد نہیں فرمایا. قل لا اسألكم علیہ اجر. الا الود نہیں فرمایا، الا الوداد نہیں فرمایا، الا المودت فرمایا. کیوں؟ حکیم علی الاطلاق کا کلام ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مودت میں یہ در حقیقت دو دال ہے. مودت دو دال ہے. ایک دال دوسری دال میں مدغم ہے، اور اس طرح سے مدغم ہے کہ ایک معلوم ہوتی ہے. تو کیوں لفظ مودت کا انتخاب؟ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ان کی محبت بھی دل میں اس طرح مدغم ہونا چاہیے جیسے مودت کی ایک دال دوسری دال میں مدغم اور ایک معلوم ہوتی ہے. اسی طرح سے قلب اور ان کی محبت ایک معلوم ہونی چاہیے. صلوات محمد و آل محمد. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یقیناً جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، اختیار کیا، وعملوا الصالحات. صالحات یہ جمع ہے، اور جمع جب اس پر الف لام آتا ہے تو وہ عموم کے معنی دیتا ہے. یعنی کوئی عمل صالح نہیں چھوٹا اس سے. تو کوئی جو جس سے کوئی عمل صالح نہ چھوٹا ہو، ایمان کے بعد کوئی عمل صالح ہو، تو سیجعل لهم الرحمن ودا. تو خدائے رحمان ایسے شخص کی ایک خاص محبت اپنے نزدیک اور تمام مومنین بلکہ کائنات میں قرار دے دیتا ہے. مطلب صاف ہو گیا. دیکھیں آپ انصاف سے فرمائی کہ میں نے جب دیکھا کہ واقعی قرآن میں ہر چیز موجود ہے. دیکھیں حسین سے کوئی عمل صالح نہیں چھوٹا، اور اللہ نے یہ بتایا کہ جس سے کوئی عمل صالح نہ چھوٹا ہو اس کی خاص محبت. یہی راز تھا کہ علی بن ابی طالب نے بھی اور امام حسن نے بھی حسین سے یہ فرمایا کہ لا یوم
کا یوم کا یا ابا عبداللہ، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کوئی یوم کوئی دن ایسا مانند آپ کے دن کے نہیں۔ آپ جتنے جی چاہے یوم منا لیں، جتنے یوم منا لیں آپ، سمجھا آپ نے، لیکن بقول علی اور امام حسن کے یوم الحسین کے مقابل میں کوئی یوم نہیں۔ صلوات محمد اور آل لا یوم کا یوم کا، وہ بھی لا نفی جنس ہے، لا یوم کا یوم کا کوئی یوم نہیں، کوئی یوم نہیں۔ توجہ، کیوں؟ یعنی یہ لا یعنی کوئی یوم نہیں۔ حضرت آدم کا یوم، یوم آدم، یوم نوح، یوم ابراہیم، 1,24,000 انبیاء کے ایام ایک ایک سب کی نفی کرتے جائیے یوم الحسین کے مقابل میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عاشور کے دن 1,24,000 انبیاء اپنے اپنے دور، اپنے اپنے زمانے میں جو کچھ کہا اور کیا، حسین نے عاشور کے دن ایک دن میں وہ سب کہا اور کر کے دکھا دیا۔ صلوات محمد اور آل محمد۔ لا یوم کا یوم یا ابا عبداللہ، کوئی یوم آپ کے بارے میں آپ سمجھیں کیا راز ہے۔ یہی آسان نہیں، یہ خاتم النبیین جو حسین کے لیے ناکہ بنتے تھے، جو حسین وہ حسین ہے کہ حسین جوڑی سے خاتم النبیین ناکہ بن کے نکلا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، بات آ گئی ناقہ بن کر خاتم النبیین حسین کی بارگاہ سے نکلتا ہوں۔ ناقہ یہ سواری کی خوبی کیا ہے؟ سوار کی خوبی، کون سی سواری بہتر ہے؟ توجہ، وہ سواری جو سوار کے اشارے پر چلے، وہ سواری اچھی سواری ہے۔ سب تعریف کرتے ہیں کہ جو سوار کے اشارے پر چلے۔ توجہ، اگر دو سوار ہو، سواری ایک ہے سوار دو ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک سوار مشرق کی طرف لے جانا چاہے ادھر اور دوسرا کہے میں ادھر لے جاؤں گا؟ تو اب کیا ہو اسی سے؟ نہیں، جب دو ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک سوار کسی اور طرف لے جانا چاہے اور دوسرا دوسری طرف۔ اب یہاں مسئلہ بڑا مشکل ہے، بھئی پوچھتے ہیں سالت پر حسن بھی ہے حسین بھی ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ حسن کہے میں ادھر لے جاؤں گا اور حسین کہے نہیں میں ادھر لے جاؤں گا؟ اچھا، موتی تو ہے نہیں کہ اس کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں۔ پھر کیا ہو؟ کیوں کر اب ایسے اس نازک موقع پر کیا ہو سکتا ہے کہ دونوں سمت اس طرف لے جانا چاہے۔ یاد رکھیے گا، چونکہ نبوت اور رسالت کو
امامت پر اتنا اعتماد ہے کہ کبھی امامت رسالت کو بے راہ نہیں لے جائے، جب لے جائے گی تو راستے پر لے جائے گی۔ صلوات محمد اور آل محمد۔ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، کوئی یوم مانند آپ کے یوم کے نہیں کہ ہر عزادار کا یہ فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ آیا کوئی عمل صالح حسین سے چھوٹا۔ یہ اعمال صالحہ دو قسموں میں منقسم ہیں، یا اصول ہے یا فروع ہے۔ اصول میں توحید کیا حسین سے، توحید میں حسین ممتاز، توحید میں حسین کا کوئی جواب نہیں۔ توجہ، اس کے ثبوت میں صرف دعائے عرفہ وہ حسین کا کلام ہے، ہر حاجی مینا میں پڑھتا ہے دعا، اس کی ہر حرف سے اس دعا کی کہ جی ہر حرف اس کا توحید کا ایک دریا ہے، سمندر ہے۔ ایک فقرہ آپ فرماتے ہیں کیف یستدل، اپنے پروردگار سے خطاب فرماتے ہیں کیف یستدل علیہ بما هو مفتقر فی وجودہ الیہ، کیوں کر اور کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے تیرے وجود پر ان چیزوں کے ذریعہ سے جو خود اپنے وجود میں تیری محتاج ہے۔ کیسے؟ عمیت عین لا ترا، اندھی ہیں وہ آنکھیں جو تجھے نہ دیکھیں، متا غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیہ، تو غائب کب ہے کہ کسی دلیل کی ضرورت ہو جو تیرے وجود پر دلالت کرے۔ متا غبت، اور آج توجہ، یہ میں اپنی طرف سے انشاءاللہ جب بھی آپ آئیے سرکار سید الشہداء سے طلبی ہو آپ آئے وہاں، یہ اس لیے میں نے کہا کہ وہاں بغیر طلبی کے کوئی نہیں آ سکتا۔ ہر زائر کو قبر حسین کے سامنے کھڑے ہو کر اس حقیقت کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ زیارتوں میں ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک ابن امیر المومنین، عبدک وابن عبدک وابن امتک المقر بالرق والتارک للخلاف علیکم الموالی لولیکم المعادی لعدوکم قصد حرمک واستجار بمشہدک وتقرب الیک بقصدک۔ ادخل یا رسول اللہ، ادخل یا امیر المؤمنین، ادخل یا فاطمۃ الزہرا، میں تقرب الیک بقصدی، آپ کے ارادے سے، آپ کے بلانے سے حاضر ہوا۔ صلوات محمد اور آل محمد پر۔ انشاءاللہ جب آپ وہاں تشریف لائیں گے، جیسا درس توحید کا زیارت حسین سے ملتا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ یہ زیارت امام حسین کی زیارت شروع ہوتی ہے، دیکھیے جہاں طریقہ زیارت کا بتایا گیا ہے آپ اس میں دیکھیے، زیارت شروع ہوتی ہے اللہ اکبر کبیرہ، یہاں سے زیارت شروع ہوتی ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔
یہ دو یہاں سے زیارت شروع ہوتی ہے اور ختم زیارت کے بعد 2 رکعت نماز اور اس کے بعد یہ اس پر زیارت ختم ہوتی ہے. اللہم لک صلیت ولک رکعت ولک سجدت لأن الصلاة والرکوع والسجود لا تکون الا لک. اے میرے معبود صلیت، میں نے تیرے لیے نماز پڑھی، میں نے رکوع تیرے لیے کیا، سجدہ میں نے تیرے لیے کیا. کیوں؟ لأن الصلاة والرکوع والسجود، اس لیے کہ نماز اور رکوع اور سجدہ تیرے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، اس لیے میں نے سجدہ کیا. انصاف سے اللہم ہاتان الرکعتان، یہ میرے معبود یہ دونوں رکعتیں ہدیہ ہیں الی مولائی و مولائی الحسین، میرے آقا مولا کی خدمت کی ہے. آپ بتائیے کہ اس سے بہترین اگر کہیں ہو تو آپ بتا دیں صلوات محمد اور آل محمد. تو تمام توحید رسالت اور تمام اصول میں حسین کا کوئی جواب نہیں. فروع میں آئیے حسین اور نماز دیکھ لیجیے. حسین کی نماز، یہ حسین کے ہمراہ ہمیشہ ایک مؤذن رہتا تھا اور حسین نے یہ حکم دیا تھا اس مؤذن کو کہ جہاں کہیں بھی میں ہوں، جس حال میں ہوں، جب نماز کا وقت ہو جائے تو اذان دے دیا کرو. بس ہاں ایک شب عاشور آپ نے اپنے اس قدیمی مؤذن کو بلایا. حجاج بن مسروق سے آپ نے فرمایا حجاج دیکھو اب تک تم نے اذان دی اور تم میرے قدیمی مؤذن ہو، مگر آج صبح کو تم نہیں اذان دو گے. میرا کلی الجوان فرض کلی اکبر اذان یاد رکھو. نماز نہ جانے حسین کو نماز سے کتنی محبت، کس قدر حسین نماز کو دوست رکھتے تھے. حسین کے مزاج سے جو واقف ہیں انہوں نے بھی حسین کی بارگاہ میں جو ہدیہ رکھا کہ جب حسین کے پاس جاؤ تو 2 رکعت نماز میں گئی. ہاتان الرکعتان ہدیۃ منی الی سیدی و مولاي الحسین، میرے آقا اور مولا کی خدمت میں لے گئی 2 رکعت نماز. حسین کو نماز سے بڑی محبت تھی. حسین نماز کو بہت زیادہ دوست رکھتے تھے. توجہ، یہ کہ شب میں ہزاروں تکبیروں کی آواز، حسین نے تو اس طرح سے نماز پڑھی کہ ہر مکتب خیال کے آدمی سے گواہی دلوا. 36 سال سے دیکھتا ہوں قبر حسین کے سامنے آتے ہیں لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. اے حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز قائم کر دی. ہر ایک سے گواہی دلوا لو اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. میں گواہی دیتا ہوں حسین آپ نے نماز قائم کی. روزہ تو حسین نے تو اس وقت سے روزہ رکھنا شروع کیا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. میں نے دیکھا، خود میں نے پڑھا اور کتاب میرے ساتھ بھی موجود ہے. آئیے دیکھیے، خود کتاب میرے ساتھ موجود ہے. ایک روز توجہ، حسین کا روزہ سویا. ایک دن اہل مدینہ سرکار دو عالم کی خدمت میں آتے ہیں، یا رسول اللہ چاند ہو گیا، ماہ مبارک کا چاند ہوا تاکہ ہم واجب کی نیت سے روزہ رکھیں. تو پیغمبر نے جواب نہیں دیا، کہا علی کے پاس جاؤ.
لوگ علی ابن ابی طالب کی خدمت میں آئے، پوچھا تو علی نے کہا کہ فاطمہ کے پاس ہو۔ دیکھیں اس میں کیوں جواب دے سکتے تھے، لیکن اس میں راز ہے، راز ہے۔ کیوں؟ دیکھیں اس میں ایک تو یہ بھی ہے کہ یہ خبردار دیکھو ہمیں ایک دوسرے سے الگ نہ سمجھو، ان میں جو جواب دے دے اول کا آخرنا، ہمارا اول مانند ہمارے آخر کے، اور ہمارا آخر مانند ہمارے اول کے، اور یہ سب محمد ہو۔ صغیرنا و کبیرنا سواء، چھوٹے بڑے سب برابر، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد، لا تفرقوا بیننا، دیکھو ہمارے درمیان میں فرق قرار نہیں دے، لا تفرقوا بیننا۔ معصوم عالم کی خدمت میں لوگ آتے، بنت رسول چاند ہو گیا، واجب کی نیت سے روزہ رکھے، تو آپ نے فرمایا ہاں چاند ہو گیا، واجب کی نیت سے ماہ مبارک داخل ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں کرو، کیسے علم ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج طلوع فجر سے لے کر یہ کب حسین نے دودھ نہیں پیا، آپ نے غور فرمایا؟ ہر چند مہینے کوشش کی، یہ ایام رضاعت میں شیخاری کے زمانہ، حسین نے دودھ نہیں پیا، رسول کی بیٹی نے حکم دیا کہ روزے رکھو، چاند ہو گیا، میرا شیر خوار فرزند حسین آج روزے سے، آپ نے روزہ حسین کا، یہ روزہ، اور کچھ ذرا آگے کچھ بڑھے، یہ تو رضاعت کے دنوں میں یہ حسین کا روزہ تھا۔ ایک چند سال کے بعد، ایک چند سال کے ہوئے تو ایک مرتبہ پھر روزہ رکھ لیا، گرمی کا موسم ہے، پریشان، معصومہ نے کہا بیٹا افطار کر لو، حسین افطار کے لیے تیار نہیں، امیر المومنین آئے، کہا قبول نہیں کیا، پیغمبر آئے قبول نہیں۔ دیکھیے یہ امر مولوی نہیں ہے، یہ امر ارشادی ہے۔ اگر امر ہوتا وہ جیسے اقیم الصلاۃ والا تو فوراً حسین افطار کرنا، یہ تو محبت میں کہہ رہے ہیں، حسین سمجھ رہے ہیں کہ نانا محبت میں فرما رہے ہیں، بابا مجھ سے محبت میں فرما رہے ہیں، مادر گرامی محبت میں فرما رہے ہیں، لہذا بزد ہر چند کوشش کی گئی کہ حسین روزہ افطار کر لے، مگر ضد کہا نہیں، میں تو غروب ہی کے وقت افطار کروں گا۔ تو اب آتے ہیں جبرائیل، یا رسول اللہ، اے میرے حبیب، اے میرے حبیب، یہ حسین تیار نہیں ہے، روزہ افطار کرنے کے لیے حسین تیار نہیں، تو میں آج ان فرشتوں کو کہ جو آفتاب پر موکل ہے، میں حکم دیتا ہوں کہ جلد سے جلد آج غروب کرے آفتاب، تاکہ حسین روزہ افطار کرے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ سمجھ لیجئے گا حسین کو اچھی طرح سے، باپ کے لیے آفتاب پلٹا جی، اور بیٹے کے لیے قبل از وقت غروب ہوا۔ دیکھیے بہت سی چیزیں آپ جلدی سے فیصلہ نہ کر دیا کیجیے، اگر عقل میں ایک بات نہ آئے، یہ تو جی اگر کسی خاطی گنہگار انسان نے ایک بات کہی
جہاں احتمال ہے ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ کہتا ہو، معصوم نہیں، ہم اسے مان لیتے ہیں، چاہے وہ ہماری اصل ہم کو بندر ہی بتا، وہ کہتے چاہے آپ اصل انسان کی وہ مان لیں گے، اور کریں میں کیا کر رہا ہوں، چاہے وہ ان کی اصل حقیقت نہ بھی ہو، لیکن وہ اگر ان کو بندر بھی بنا دے تو مان لیں، اور کہ جہاں اثر تاپا عصمت ہی عصمت ہو، جی اگر وہ کہے تو آپ کو کلام یہ کیسے صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد، یہ ہر چیز کی انسان کا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تشبیہ کے طور پر کہی جاتی ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو شیر کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیر کے پنجہ ہوتا ہے تو اس کے بھی پنجہ، عقل میں یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زمین، یہ حدیث تھی صادق آل محمد کہ یہ حوت قرآن مجید میں بھی، بھئی حضرت یونس کا تذکرہ دیکھیے کہ فَالْتَقَطَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے حضرت یونس کو نگل لیا تھا۔ کتنے دنوں مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس رہے، لائیے اپنی سائنس کہیں سے بتائیے، کسی کو پیٹ میں آپ داخل کر کے اور وہ پانی کے اندر سمندر کے اندر ڈال دیجیے، ذرا دیکھیے کتنے گھنٹے زندہ رہتا ہے جی، یا آپ دیکھیے کہ یہ کون مچھلی کا جو خالق ہے، یا آپ یا اپنی جگہ پر یہ میں نے کل کہہ دیا خود کا ترجمہ، میں کیا کرتا آپ کو مچھلی کرنا پڑ رہا تھا، سمجھے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جو آپ روہو روز کھاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس مچھلی پر آپ نے اس کا قیاس کیا نہیں، وہ ایک قوت ہے، ایک قوت ہے، ایک ملک ہے کہ جس کی شکل جو ہے وہ مچھلی کی سی ہے۔ صلوات محمد اور آل محمد۔ اسلام میں یہاں مختلف روایتیں ہیں، ایک یہ کہ انگشت مبارک سے کچھ آیا آپ نے اور اس سے دودھ کا چشمہ جاری ہوتا تھا، اور بعد میں ہے کہ انگوٹھا، اسی سے حسین کی نشو و نما اسی سے ہوئی، اور اس مشہور حدیث میں جو آپ کی زبان پر ہے کہ حسین منی، اس کا مطلب یہی ہے کہ حسین منی، حسین میرا مجھ سے ہے، جس طرح اس کی روح مجھ سے ہے اس کا بدن بھی مجھ سے ہے، حسین منی۔ لیکن ہاں دوسرا فقرہ وہ قابل غور ہے کہ اور میں حسین سے، اس میں میں حسین سے ہوں، یا آپ جو فرما رہے کہ میں حسین سے ہوں، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے، حضرت ابراہیم کو حکم ہوا تھا اسماعیل کے ذبح کر دینے کا، قرآن ہے، مگر درمیان میں حسین کا قدم آ گیا، وہ فدے نہ ہو کہ ذبح عظیم کہ ظاہر میں فدیہ گوسفند مگر باطن میں، تو حسین کا قدم آیا درمیان، اسماعیل بچ گئے، اگر حسین کا قدم درمیان میں نہ آتا اسماعیل ذبح ہو جاتے، اسماعیل منقطع ہو جاتی، خاتم النبیین پیدا نہیں ہوتے، آپ نے اور فرمایا خاتم النبیین پیدا نہیں ہوتے جی، دیکھا آگے درمیان میں حسین، اسماعیل بچ گئے، نسل اسماعیل چلی، پیغمبر پیدا ہوئے، اسی لیے فرمایا کہ دیکھو میں حسین سے ہوں، صلوات محمد علیہ محمد۔
ایک مرتبہ آپ سب مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ حسین حسین کا نسب، حسین کے نسب سے بہتر کوئی نسب نہیں، اور حسین کے حسب سے بہتر کوئی حسب نہیں۔ ابو البشر حضرت آدم تک جتنے ہیں، توجہ آپ دیکھیے، یہ یا نبی ہوں گے یا وصی نبی ہوں گے۔ حسین کو یہ حق پہنچتا ہے کہ یہ فرمائے کہ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہیں میرے آبا و اجداد، لاؤ ان کا مثل۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، میرے پاس لاؤ ان کا مثل۔ حضور نے پیغمبر اسلام میں، توجہ، پیغمبر اسلام نے حسین سے فرمایا کب کہ جب حسین نے اپنا سر قبر رسول پر رکھا، آخری رخصت کے لیے جب آئے تھے تو فرمایا کہ بیٹا اخرج الی العراق ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، بیٹا عراق جاؤ، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ شہید دیکھنا چاہتا ہے پورا۔ وَإِنَّ لَكَ لَدَرَجَةً لَن تَنَالَهَا إِلَّا بِالشَّهَادَةِ، حسین ایک درجہ ہے تمہارا کہ بغیر شہادت کے اس درجے کو تم پا نہیں سکتے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اس میں امرا نہیں فرمایا، اوجبہ نہیں فرمایا، شاء مشیت، مشیت سے افضل کوئی شے نہیں، مشیت سے بہتر کوئی شے نہیں۔ خلق الاشیاء بالمشیت وخلق المشیت بنفسها، تمام چیزوں کو مشیت سے پیدا کیا اور خود مشیت کو بنفسها پیدا کیا، تو مشیت سے بہتر یہ خود حسین، یہ شہادت ہے، شہادت نہ ظاہری جسم کا شہید ہونا، یہ تو اللہ نے روز ازلی سے درس شہادت دے کے بھیجا تھا حسین کو دنیا، یہ تو دنیا میں حسین آئے تھے تو یہ جو پیغمبر نے فرمائی، دیکھنا درجہ کون سا، دیکھیے درجات، حسین امام تھے، معصوم تھے، اب اس کے مافوق کیا درجات ہیں بھائی؟ نبوت، رسالت، اولو العزمی، خاتمیت، الوہیت، تو کیا حسین شہادت کے بعد نبی ہو گئے یا خاتم النبیین ہو گئے، معاذ اللہ خدا ہو گئے؟ نہیں، ایسا نہیں، اس درجے سے مراد کیا؟ یہ جو عراق، توجہ، یہ عراق جو فرمائے کہ اخرج الی العراق، یہ اس کا ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے۔ یہ عراق یعنی حقیقت میں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ایک تم جاؤ معراج پر، یہ قتل گاہ حسین کے لیے معراج تھی۔ اگر بطن ماہی حضرت یونس کے لیے معراج بن سکتی ہے تو قتل گاہ حسین کے لیے معراج نہیں، کہ جو کچھ چاہا حسین نے قتل گاہ سے لے لیا۔ تو اب سمجھنے کی بات ہے، زہرۃ الریاض کتاب کا نام یاد رکھیے گا، عربی زبان کی کتاب ہے۔ کان رسول اللہ یصلی، پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ بہت بڑے اہل سنت کے ایک جید عالم نے کتاب لکھی، اور میں اس کتاب کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہوں، اور خدا نے مجھے اگر توفیق دی اور کبھی وقت ملا تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کا ترجمہ بھی اردو میں کروں۔ بڑا فائدہ میں نے اس کتاب سے اٹھایا۔ کان رسول اللہ، حسین کی عظمت سمجھ لیجئے، رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے،
فسمع صوت بکاء صبی، پیغمبر نے اثناء نماز میں ایک بچے کے رونے کی آواز سنی، فخفف الصلاۃ، تو پیغمبر نے نماز میں تخفیف فرمائی، یعنی جلدی جلدی پیغمبر نے نماز پڑھا، خاتم النبی، اور تشریف لے گئے۔ واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے جلدی نماز پڑھا دی، تو آپ نے فرمایا کہ سمعت صوت بکاء صبی فظننت انہ الحسین، میں نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی، یہ پیغمبر کا زن ہمارا آپ کا جیسا نہیں ہے، یعنی حسین ہی تھے، میں نے آواز سنی اور میرا خیال ہوا کہ حسین گیا میں، اور خاموش کر کے آ گیا۔ اس کے بعد پیغمبر دعا فرما رہے اللہم من ابقا حسینا فلا تغفر لہ، اے میرے معبود جو حسین کو رلائے اسے کبھی نہ بخشنا۔ یہ خاتم النبیین کی دعا ہے حسین کو۔ پیغمبر کی نماز ہماری اور آپ کی طرح کی نماز نہیں تھی۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ حسین کی عظمت سمجھ لیجیے آپ کہ کیا حسین کیا ہے کہ خاتم النبیین حسین کی تسکین کو معراج پر ترجیح دے رہے، آپ نے غور فرمایا، معراج پر ترجیح دے رہے عین اس حالت میں، یعنی نماز کی حالت میں، اور پیغمبر کی توجہ حسین کی طرف۔ جی توجہ، اس حدیث سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے جہاں امر دائر ہو ازائے حسین کے قائم کرنے اور نماز میں، ایک وقت آ جائے تو نماز میں تخفیف ہو سکتی ہے۔ آپ نے غور فرمایا، حسین کی تسکین کے لیے نماز میں تخفیف ہو سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ پیغمبر نے زہرۃ الریاض کتاب کا نام یاد رکھیے، تو اگر ایسا وقت آ جائے تو نماز جلدی پڑھائی جا سکتی ہے۔ تخفیف حسین کی خاطر اگر ازائے حسین میں قائم کرنا، دونوں میں اگر ہو جائے، تسکین ہو تخفیف میں، لیکن اگر حسین کی تسکین کبھی نماز کے طول دے دینے میں ہو، آپ نے غور نہیں فرمایا، تو جہاں طول دے دینے میں ہو وہاں نماز کو طول دینا سنت، اور جہاں تخفیف میں ہو تو وہاں تخفیف دے دینا حسین کی خاطر وہ سنت۔ صلوات ایک مرتبہ آپ سب بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں۔ ان میں ہر ایک مراتب، ہر ایک کا ایک رتبہ ہے حسین کا رتبہ اور ہے نماز کا، نماز کو اس کے رتبے میں رکھیے اور حسین کو حسین کے درجے میں رکھیے۔ دیکھیے اللہ نے حسین سے کن کن چیزوں کو زینت دی۔ جنت کو نماز سے زینت نہیں دی، حسین سے زینت دی۔ قالت الجنت، دیکھیں اسی کتاب میں یہ حدیث ہے، قالت الجنت، جنت نے یہ کہا یا رب، اے میرے پروردگار، اسکنتنی الفقراء والمساکین، تو نے مجھ میں فقراء اور مساکین کو لا کر بسا دیا۔ یہ جنت میں خالق جنت سے جنت کا یہ شکوہ ہے کہ تو نے اے پروردگار، اے میرے رب، تو نے فقراء
اور مساکین کو لا کر مجھے بسا دیا. تو خطاب ہوا اے زمین اے جنت تجھے خبر نہیں لَأُزَيِّنَنَّكَ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ. کیا کرے؟ دیکھ میں تجھ کو زینت دوں گا، حسن اور حسین سے زینت دوں گا. لَأُزَيِّنَنَّكَ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ. ہاں حسن اور حسین سے. دیکھیں یہ توجہ، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کربلا جنت ہے. آپ نے غور فرمایا تو اس لیے کہ اللہ نے حسین سے جنت کو زینت دینے کے لیے کہا نہ زمین کو. صلوات محمد اور آل محمد. تو اب نقطے کو سمجھ لیجیے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ الاستجابت تحت قبته، تحت قبے سید الشہداء. دعا رد نہیں ہوتی بلکہ شرق و غرب عالم میں جہاں کہیں بھی کوئی دعا کرتا ہے اور اللہ اس کی دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس دعا کو تحت قبے سید الشہداء لائے اور یہاں سے بلند کریں تو میں قبول کروں گا. تو دعا کربلا میں کہیں نس آپ کو نہیں ملے گی، دعا قبول ہوتی ہوگی لیکن نس نہیں ہے سوائے حرم سید الشہداء کربلا کہ وہاں دعا رد نہیں ہوتی. الاستجابت تحت قبته، تحت قبے سید الشہداء دعا قبول ہوتی. اس کا سبب کیا ہے؟ بات یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے زمین کربلا کو جنت کہا اور جنت کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں کوئی خواہش رد نہیں ہوتی. صلوات محمد لَأُزَيِّنَنَّكَ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ. ایک مرتبہ اور سب مل کے بلند آواز سے صلوات. لَأُزَيِّنَنَّكَ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ. جی جبرائیل کے پروں کو نماز سے زینت نہیں دی، ایسے زینت دی. اسی کتاب میں اسی زہرۃ الریاض اب اس وقت میرے سامنے اس طرح جیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب کھلی ہوئی ہے اور میں آپ کے سامنے پڑھتا جا رہا ہوں. اسی کتاب میں پیغمبر اسلام نے سوال کیا جبرائیل سے کہ بما تقطع السبل، جبرائیل کس چیز کے ذریعہ سے تم یہ دور و دراز کی مسافتوں کو طے کرتے ہو؟ چشم زدن میں سدرۃ المنتہا سے زمین پا جاتے ہو اور زمین سے سدرۃ المنتہا ہر جگہ پہنچا دیتے ہو. یہ قوت یہ سرعت تم میں کہاں سے آئی؟ یہ پیغمبر اسلام جبرائیل سے فرما رہے ہیں. تو جبرائیل نے جواب دیا کہ تحت جناح میرے ان دونوں بازوؤں کے نیچے دو تعویذ ہیں. میرے ایک بازو پر حسن اور دوسرے بازو پر حسین. وَبِهَذَيْنِ الْإِسْمَيْنِ أَتَقَوَّى، ان دونوں ناموں سے مجھ میں یہ قوت آئی ہے. صلوات محمد اور آل محمد. وَبِهَذَيْنِ الْإِسْمَيْنِ أَتَقَوَّى. اب نقطے کو سمجھ لیجیے گا. یہ صبح سے یہ مسلسل جو ایک مجلس سے دوسری مجلس میں دن رات ماتم، یہ قوت کہاں سے آئی؟ استعمال کیجیے گا یہ قوت کہاں سے آئی. اور اتنا گریا یہ کہاں سے؟
کیونکہ ہر مومن کے دل میں حسین کا نام ہے، یہ نام حسین سے قوت ہے مومن کے وہ پھر ہذین الاسمین اتقوا کو سمجھے، جس کو جو شرف حاصل ہوا وہ حسین کے تصدق میں، حسین کے طفیل میں۔ اب دوسری کتاب نہیں کھولنا چاہتا ہوں آپ، اب یہی کتاب زہرۃ الریاض کتاب کا نام یاد ہے کہ حضور جبرائیل سے یہ پوچھتے ہیں، یہ تو جبرائیل سے نہیں، قال اللہ، اللہ نے جبرائیل سے ایک دن اللہ نے پوچھا، تو رسول نے پوچھا تھا جو بتایا میں نہیں، اللہ نے جبرائیل سے ایک دن یہ سوال کیا کہ ما رأیت اليوم، جبرائیل تم نے آج کیا دیکھا؟ ما رأیت اليوم، آج تم نے کیا دیکھا؟ تو جبرائیل نے کہا تیرے حبیب کو میں نے امت کے غم میں متفکر دیکھا۔ کہا نہیں جبرائیل یہ میرا مقصد نہیں ہے، آج تم نے کیا چیز دیکھی کہ جس کو دیکھنے کے بعد تم نے اس کی تمنا کی، وہ کیا چیز تھی؟ تو جبرائیل کہتے ہیں کہ رأیت مہد الحسین، میں نے حسین کا گہوارہ دیکھا، گہوارے حسین کے پاس سے میں گزرا، دیکھا وَإِنْدَهُ شَيْءٌ مِّنَ الْعَقِيقِ، میں نے دیکھا کہ حسین کے گہوارے کے سامنے ایک عقیقہ ہے، وَهُوَ يُنَاوِلُهُ، اور حسین گہوارے میں لیتے لیتے اپنا ہاتھ بڑھا کے اسے پکڑنا چاہتے ہیں۔ کہا یہ منظر دیکھ کر میرے دل میں، جبرائیل کہتے کہ یہ تمنا پیدا ہوئی کہ ایک کاش بجائے اس عقیق کے میری آنکھیں نکال کے یہاں لٹکا دیا، میری آنکھیں نکال کے اور عقیق کے بجائے حسین سے بڑھ کے پکڑ لیتے۔ صلوات محمد علیہ میری آنکھیں نکال کے دیا اور حسین ہاتھ بڑھا کے پکڑ لیتے۔ تو جب اس محبت کا مظاہرہ کیا تو ارشاد ہوتا ہے کہ جبرائیل اکرمتک، جبرائیل میں نے جو تم کو یہ عزت دی ہے، تم کو میں نے سید الملائکہ بنایا ہے، اسی لیے تو کہ تم محمد اور محمد کے بچوں کو دوست رکھتے ہو۔ صلوات محمد اور آل محمد کا۔ اس لیے ایک مرتبہ اور آپ سب مل کے بلند آواز سے حسین کو دوست رکھتے ہو تم، اس لیے میں نے یہ عزت دی ہے تم کو۔ سرمایہ ایمان، کتاب کا نام یاد رکھے گا، سرمایہ ایمان۔ بڑی بڑی محنتوں سے جنا تمام جتنے کتب خانے مشہد مقدس اور کربلا اور جہاں جہاں علم ہوا، یہ مشغلہ رہا کتابوں کے کہ نظر سے ایک مرتبہ گزر جائے، اس کے سوا اور کوئی شوق نہیں رہا۔ تو سرمایہ ایمان، توجہ، سرمایہ ایمان ولادت کے تیسرے دن کا یہ واقعہ، فاطمہ نے حسین کو گہوارے میں لٹا دیا اور گہوارے کے پاس آپ تشریف فرما اور گہوارہ ہلا رہے، آنکھ لگ گئی۔ اب جب بیدار ہوئی تو دیکھا کہ حسین گہوارے میں نہیں، پریشان ہوئی، خیال ہوا کہ کہیں حسین گہوارے سے گر تو نہیں گئے۔ گہوارے کے ارد گرد فاطمہ نے دیکھا، حسین نہیں، صحن خانہ میں دیکھا، حسین نہیں۔
گھر میں ایک ایک جگہ دیکھ لیا، حسین کہیں نہیں، پریشان ہوئی، چادر اوڑھی بہادے پریشان نکلے، پیغمبر کی خدمت میں آئے، پیغمبر نے دیکھا کہ فاطمہ بہادے پریشان آئے، کہا بیٹی خیریت تو ہے؟ بابا غضب ہو گیا، معلوم نہیں کہ میرے لاکھ پر کیا گزر، میں نے گہوارے میں حسین کو لٹایا، اب جب میری آنکھ لگ گئی، اب میں جب آنکھ کھلی تو دیکھتی ہوں کہ حسین نہیں، نہ جانے حسین پر کیا مصیبت آئی، کہاں ہے حسین؟ یہ وہ بیان فرما رہی ہیں، اتنے میں جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، کہا یہاں سے فطرس گیا تو وہ آسمانوں میں دورے کر رہا ہے اور اس کی زبان پر یہ ہے انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کر رہا ہوں، میرا مثل کون ہوگا؟ درداری آیا وہ فخر کرتا، جتنے فرشتے حسین کی ولادت کی تہنیت کے لیے آئے تھے مبارکباد دے، یہ سب گئے تو سب یہ فخر کر رہے کہ میں حسین کی ولادت کی مبارکباد پیغمبر کو دے کے آ رہا ہوں۔ جدھر دیکھیے کیا غور کرنے کی بات ہے، حضرت آدم خود ملک بنے، فرشتوں نے سجدہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن بھی نقل کرتا ہے، مگر کہیں کسی کتاب میں نظر سے نہیں گزرا، یہ مشغلہ رہا سمجھا آپ کتب بیوی کا، کہیں نہیں گزرا کہ کسی فرشتے نے کبھی یہ فخر کیا ہو کہ میں نے آدم کا سجدہ کیا، کسی نے یہ پاس کیا، اور یہاں ہر ایک جا رہا ہے، وہ فخر کر رہا ہے یہ کہ میں حسین کی قابلہ ہوں، من مثلی، میرا مثل کون ہوگا؟ تو وہ فرشتے جو عرش، حاملین عرش، کہ جن کی زمین پر گنجائش نہیں ہے، بارگاہ اہدیت میں ان فرشتوں نے کہا کہ حسین کی زیارت سے ہمیں محروم نہ کیا جائے، سمجھا؟ تو مجھے حکم ہوا، جبرائیل یہ فرماتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا کہ حسین کو لے کر آ جاؤ۔ حسین کی عظمت کو سمجھ لیجئے گا، اپنے حبیب کو جب بلانا ہوا تو براق ایسی برق رفتار سواری بھیج کے بلایا، ٹھیک براق، لیکن حسین کو بلانا ہوا، کہا جبرائیل اپنے پروں پر لے کے آ جاؤ، صلوات محمد اور آل محمد۔ بہرحال زیادہ میں نہیں کچھ کہوں گا، ایک آپ کے سامنے ہے کہ جبرائیل کی ایک حد مقرر ہے، وہیں تک جبرائیل جائیں گے، باقی اب کیا ہوگا میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال تو جبرائیل اپنے پروں پر لے کر حسین کو یا رسول اللہ ابھی میں زیارت کرا کے حسین کو لایا ہوں اور گہوارے میں نے سلا دیا ہوں، اب آپ فاطمہ سے کہہ دیجئے کہ جا کے لے۔ فاطمہ آتی ہیں، آئیں، اب آہستہ آہستہ تو کیا دیکھا کہ گہوارہ ہل رہا، گہوارہ ہل رہا اور کوئی ہے گہوارے کے پاس جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ان کا دوست ہے جنت اس کے لیے ہے، جو کوئی کہہ رہا ہے اور گہوارے کو ہلاتا جاتا۔ فاطمہ قریب پہنچی، قریب پہنچ کر کے دیکھا کہ چہرہ رومال سے ڈھکا ہوا، رومال ہٹایا تو میں نے اسی میں دیکھے روایت میں دیکھا کہ آنکھوں میں سرمے بھی لگے ہوئے تھے، جنت سے غوروں نے آراستہ کر کے حسین کو بھیجا۔ توجہ، فاطمہ نے کیا کیا؟ فوراً حسین کے لبوں کے بوسے لیے،
آپ سمجھے کہ ان لبوں کے بوسے کس کس نے لیے؟ پیغمبر نے لیے، علی نے لبوں کے بوسے لیے، اور حسن نے لیے، فاطمہ نے بوسے لیے۔ انصاف سے فرمائیے کہ یہ لب کہ ان لبوں کے ساتھ آپ سن سکیں گے کہ ان لبوں کے ساتھ کیا بے ادبی ہو؟ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رہو۔ یہ لب سوکھے شدت سے ان لبوں کا کیا حال؟ اجرکم علی اللہ۔ حسین اپنے کو برابر پکڑے رہے، انا ابن رسول اللہ، ارے میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ کبھی ردائے رسول، کبھی امام رسول کو پہن کے آ جاتے تھے۔ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ حسین یہ کیا کر رہے ہیں؟ کس کو معلوم ہے؟ بات یہ ہے، یہ بار بار حسین اپنا نسب نامہ جو بیان فرما رہے ہیں، توجہ، صرف اس لیے جہاں جہاں حضرات ہیں، یہ کیوں بار بار؟ چونکہ یہ شہرت دے دی گئی تھی، یہ نہیں کہا گیا تھا کہ فرزند رسول ہے۔ حسین نے یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ ایک خارجی نے خروج کیا، تو بار بار حسین اپنے کو پہچانوا رہے تھے کہ دیکھو میں خارجی نہیں ہوں، فرزند رسول ہوں۔ یعنی اس طرح سے معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا تھا کہ ایک روایت نظر سے گزری، توجہ، اگر یہاں آپ کو رونا نہ آئے نہ رو جائے، لیکن جب آپ اپنے بستر پر جائیے گا تو سوچیے گا، چاہنے والا ایک عاشور کے دن کوفے واری ہوتا ہے شام سے، اور وہ وقت ایسا تھا ظہر کے بعد، آخری حملہ تھا حسین کا، نخیلا تک حسین آ گئے تھے، اور فوجیں قصر دارالعمارے سے ٹکرا رہی۔ تو اس کا بیان یہ ہے کہ میں نے دیکھا، ایک شخص مجھے ملا، دیکھتے ہی وہ مجھ سے کہتا ہے کہ کیا تو کربلا نہیں گیا؟ میں نے کہا کربلا میں کیا ہے؟ کہا خارجی نے خروج کیا۔ اس طرح شہرت دی۔ حسین کی مظلومیت اس منزل پر آ چکی تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب ایک دوسرے سے کوفے میں ملتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ تیرا باپ کربلا نہیں گیا، تیرا بھائی کربلا نہیں گیا؟ کہا بھی کربلا میں کیا؟ کہا خارجی نے خروج کیا۔ عورتیں ایک دوسرے سے پوچھتی، وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کربلا میں کیا؟ کہا خارجی نے خروج کیا۔ کہا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا، میں اپنے گھر میں آیا، دروازہ میں نے کھٹکھٹایا، میری بیٹی نے دروازہ کھولا، دیکھتے ہی مجھ کو وہ کہتی بابا آپ کربلا نہیں گئے؟ میں نے کہا بیٹی کربلا میں کیا ہے؟ کہا خارجی نے خروج کیا۔ یہ سننا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اب غصہ جلا غضا، میں نے سامان صبر رکھا، تلوار لی اور نکلنے لگا، تو میری بیٹی مجھ سے کہتی ہے بابا جب آپ کربلا سے واپس آئے تو میرے لیے ایک انگوٹھی ضرور کربلا سے لائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نکلا تو کیا دیکھتا ہوں؟ یہ آخری حملہ ہے حسین کا۔ میں نے دیکھا کہ کسی کے حواس قابو میں نہیں، ہر شخص کی زبان پر ہے الفرار الفرار، بھاگو بھاگو، جس سے پوچھتا ہوں کوئی ٹھیک جواب نہیں دیتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں